عزاداران امام مظلوم، وہ امام جو دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم ہے، مگر افسوس کہ اب دوستوں کے ہاتھوں بھی مظلوم ہو رہا ہے۔ اس کی عزاداری کو اس کے مقصد کے سمجھے بغیر اس طرح کیا جا رہا ہے جو ان کے مقصد کو مٹا دے، بلکہ توہین ہو رہی ہے ان کی یاد کی۔ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں کہی تھیں کہ ایک منظر اور سامنے آیا۔ ابھی تک تو یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ نوحے میں فضائل ہو رہے ہیں اور فضائل پر بے حساب تعریف ہو رہی ہے، اور تعریف بھی جو انجمن پڑتی ہے اس کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں خاص کر کے تعریف کرنے کے لیے، اور تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بھی برداشت کیا گیا، لیکن ابھی نظر سے گزرا کہ تعریف صرف سبحان اللہ اور واہ واہ پہ نہیں رکی۔ جیسے محفلوں میں ہنگامہ ہوتا ہے، ویسی جلوس اعضاء یا مجلس اعضاء میں نوحے کے نام سے جو پڑھا جا رہا ہے، جسے نوحہ کہا جا رہا ہے، نوحہ مصائب پر مشتمل ہوتا ہے، فضائل پھر مصائب کے اشعار۔ اس کے لیے سلام کی ایجاد ہوئی تھی۔ مجھے پچھلے گزشتہ شعراء میں، بڑے بڑے شعراء میں نوحے کے نام سے سب سے زیادہ مشہور بانو سید پوری کے نوحے ہیں۔ جہاں نوحہ ہے وہاں مصائب ہیں، اور مصائب ہی کے حصے میں کربلا کی شہداء کے رجز یا مکالمے جیسی چیزیں ہیں، لیکن اس طرح فضائل نہیں ہے جیسے منقبت اور قصیدے نوت ہیں۔ سلام اس کے لیے شروع کیا گیا تھا، اسی پہ تعریف شروع ہوئی۔ گروہ بندیاں تو ہیں انجمنوں میں، بجائے آپس کے میل محبت کے مقابلے بازی دشمنیاں ہیں۔ اس میں ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انجمن کے جس محلے میں انجمن ہے اس محلے والے، اور پھر وہیں مقابلے ہوتے ہیں، چاہے جلوس ہو چاہے شب بیداری ہو۔ عجیب صورتحال بچپن سے دیکھ رہا تھا، تعریف تو ہو رہی تھی، ہلکے پھلکے اشارے بھی ہوتے تھے۔ اب اشارے جو ہیں وہ عجب سے بے ڈھنگے اور مکمل ڈرامے والے۔ پھر تعریف واہ واہ سبحان اللہ تک تھی، اب میں نے دیکھا لڑکے ہے در اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے محفلوں میں ہنگامہ ہوتا ہے۔ محفلوں کے اشارہ نشان نہیں ہے، اس طرح حیدر کرنا اس لہجے میں میری نگاہ میں تو مولا کی احانت ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور بے شعوری کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے جوان جو جی چاہے کرے، ہمارے بزرگ جو وہیں کھڑے ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں تو ان کی بات سمجھی جائے گی۔ ہمارے جیسے بولتے ہیں تو ایک مہم کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر نگیٹو تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ مزاج بنا دیا جاتا ہے اس کی سننا ہی نہیں ہے، وہ تو ایسی ہی باتیں کرتا، وہ تو عزاداری مخالف ہے اور وہ عزاداری کا دشمن ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ دیجیے، اور خدا کے لیے بزرگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، متین لوگوں سے، باوقار لوگوں سے گزارش ہے چپ نہ کھڑے ہوں، اس پر اقدام کریں، ان چیزوں کو روکیں، ورنہ آپ کی عزاداری امام حسین کی یاد دلانے کے بجائے لوگوں کی نگاہ میں تماشا بن جائے گی۔ خدا حافظ۔